اندر ایسی قوت برسر سے اقتدار آتی رہیں جنہوں نے سب کچھ کیا لیکن اسلام کے نفاذ کے لیے کچھ نہیں کیا. الا ماشاء اللہ کچھ کوششیں ہیں، لیکن عملی طور پر اسلام کے نفاذ کی طرف اس ملک میں اجتماعی سطح پر وہ نظام قائم نہیں ہو سکا. ملک کی بنیادیں عدل کی بنیاد پر، ہمارے معاشرتی نظام میں، معیشت کے نظام میں، سیاست کے نظام میں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ کر کے ملک کی بنیادوں کو مضبوط نہیں بنایا گیا. اور بالخصوص ہمارے عدالت کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قانون عدالت کا جو انگریزوں نے جب اس بر صغیر کو اپنی کالونی بنایا، جو نظام عدالت کا انہوں نے نافذ کیا، اسی نظام کو آج تک ہم اپنے سینوں سے لگائے اسی کو چلا رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور فتویٰ ہے من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون. وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ فاسق اور ظالم ہیں. اور جب لوگ اس روش پر قائم ہو جائیں، اجتماعیت میں یہ معاملہ ہو جائے، تو ایسے لوگ راہ یاب نہیں ہوتے. ظالموں کو، فاسقوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں عطا فرماتے. میرے دوستو، ہم نماز مسجد میں اللہ کی پڑھتے ہیں، لیکن اجتماعی نظام اس میں وہ معاشرت کا ہو، چاہے معیشت کا ہو، چاہے وہ سیاست کا ہو، اس میں ہماری حالت بالکل بعینہ ہی ایسے ہو چکی ہے جیسے بنی اسرائیل کی حالت، کہ جب ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی اور وہاں سے نکل کر وہ آئے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. ہمارا اجتماعی نظام، وہ معیشت کا، معاشرت کا یا سیاست کا، ہماری بھی یہی کیفیت ہو گئی. ہم جو اسلام کو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن ہم زندگی کے ان گوشوں میں دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. معیشت میں، معاشرت میں اور سیاست میں ہم نے دوسروں کی تکلیف جو ہے وہ اختیار کر لی، اور اسلام کے عادلانہ نظام کو نہ معیشت میں نافذ کیا، نہ معاشرت میں نافذ کیا، اور سیاست سے بالکل اس کو جو ہے وہ باہر نکال دیا. اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ ملک عزیز جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، جب ہم نے وہ ذمہ داری ادا نہ کی تو 1971 میں وہ ملک عزیز جو 1947 میں حاصل کیا گیا تھا وہ باقی نہ رہا. اس سزا کے بعد بھی ہم نے اپنی اس ذمہ داری کا جس کے تحت ہم نے یہ ملک عزیز حاصل کیا تھا اس کی طرف پیش رفت نہیں کی. ہماری سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنا قبلہ قابلہ کسی اور چیز کو بنا لیا. دینی جو جماعتیں تھیں انہوں نے اپنا راہ کسی اور دیوی کی پوجا میں لگا دیا، اور اسی طرح جو عوام الناس تھے وہ دنیا بنانے لگ گئے. اللہ ماشاءاللہ میں یہ ساتھ بات کہتا رہوں گا. کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اپنا فریضہ سمجھنے کی. اس وقت بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کا فریضہ سمجھا جائے. ہمارا ملک کس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا تھا اور وقت کا فریضہ کیا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق بنایا، امتی اور رسالت کا جو تعلق ہے، اس حوالے سے شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قرآن اور سنت کی نظر سے اس پر عمل کرتے ہوئے
ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرتے، اس کی روشنی میں ہم انذار اور تبشیر اس کا فریضہ ادا کرتے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں شہادت علی الناس کے فریضہ کی ادائیگی کی حوالے سے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارا دین کا اہم ترین فریضہ تھا، وہ آج ہم اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ میرے دوستو، کیا ہم نے فرائض دینی کا ایک جامع تصور، اس کا نقشہ اپنی نظروں سے گم کر دیا؟ وہ فرائض دینی کا جامع تصور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے، کیا کوئی ترتیب نہیں ہے ہمارے دین کے فرائض کی؟ کوئی آغاز، کوئی انتہائی منزل مقصود نہیں ہے کیا اس کے چلنے کے لیے، کیا اس پر چلنے کے لیے کیا ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کیا سیرت جو ہے وہ الٹپ واقعات کے اوپر مشتمل ہے؟ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی اور مکی زندگی اور مدنی زندگی اور اس کے درمیان کیا وہ بکھرے بے ترتیب واقعات کا مجموعہ ہے؟ کیا وہ کسی نظریے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور اس نظریے کی بنیاد پر ایک منظم اور مربوط جدوجہد کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتا ہے؟ کیا ہمیں وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ نچوڑ حاصل کر کے اس کو اپنا راہ عمل بنائیں؟ میرے دوستو، یہ چند گزارشات، ایک گزارش جو ہے میں دینی مدارس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ان کی بڑی خدمات ہیں، ناقابل فراموش خدمات ہیں، لیکن میں ایک تجویز سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کے جو سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں جو اسناد فضیلت کی جو تقسیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ختم قرآن، ختم بخاری وغیرہ کے جو اس کے عنوانات رکھے جاتے ہیں، میں یہ اپنے معزز مہمانوں کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا، خاص طور پر جو دینی مدارس کے ہمارے سامنے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے درمیان، کہ ان کی جگہ پر کیا یہ اس عنوان سے سالانہ اجتماعات نہیں منعقد ہو سکتے کہ سالانہ احتساب بالقرآن و سنہ، یہ ہمارا اجتماع جہاں یہ فضیلت کی اسناد کی تقسیم کا اجتماع ہے، یا وہاں یہ احتساب بالقرآن و سنہ ہے، اور اس کے لیے سال کے دوران جس طرح دنیاوی مدارس اور اداروں کے تعلیمی اداروں کے ہائر کلاسز کے گریجویٹس کو وہ پریکٹیکل جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ انڈسٹری میں بھیجتے ہیں، سوسائٹی میں بھیجتے ہیں اور وہ مطالعہ کرتے ہیں، کیا دینی مدارس کے جو ہائر کلاسز کے طلباء ہیں، کیا ان کو عوام کے اندر بھیج کر عوام کے اندر دین کی اعتبار سے کیا انحرافات ہو رہے ہیں، کیا بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، کیا اس کا وہ مطالعہ کر کے ایک سٹڈی رپورٹ وہ اپنے سالانہ اجتماع میں اس کو جو ہے وہ پیش کر کے، اور پھر ملکی سطح پر وفاق المدارس ایک بڑا ادارہ ہے، اس کی سطح پر کیا یہ ملک کی سطح پر ایک وائٹ پیپر شائع نہیں ہو سکتا ہے؟ میں یہ چند تجاویز اور اپنے خیالات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مفتی محمد طیب صاحب کو، جو ہمارے شہر کے معروف دارالعلوم جامعہ امدادیہ کے مہتمم ہیں اور اس مدرسے کے بانی حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، محترم مفتی محمد طیب صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام اور گرامی قدر صدر اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ڈاکٹر محمد اسرار صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد
فیصل آباد کی سطح پہ